وہیں جان جو ابھی دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ کر بیٹھی ہے، تبھی اس کے پاس کلثوم آتی ہے اور کہتی ہے، کیا بات ہے، جو گستاخی آج تک یہاں کے مردوں نے نہیں کی وہ تم نے کر دی؟ کیا مطلب ہم نے کیا کیا؟ تم نے نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھنا کون سا گناہ ہوتا ہے؟ خدا کی بات کرنا تو اچھی بات ہے، اور اوپر سے خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا خدا تم سے خوش ہے؟ اس کی بات سے جان کی نظریں جھک کر رہ گئیں۔ میں صبر کر رہی ہوں اور میرے صبر کا میرا خدا امتحان لے رہا ہے۔ لینے دو۔ آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی؟ اس کی بات پر کلثوم نے کہا، میں بہت بڑی گنہگار ہوں، خدا میرے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسا کس نے کہا؟ اور کیسا گناہ کیا ہے آپ نے؟ اس کی بات پر کلثوم نے اسے مسکرا کر دیکھا اور کہا، میں ایک طوائف ہوں۔ اس کی بات سن کر جان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آپ ایک طوائف ہیں؟ ہاں، ہم ایک طوائف ہیں۔ 9 سال کی عمر میں ہمارے اپنے نے ہمیں لاہور پھینک دیا تھا۔ آدھا لاہور تو پوتے سے بھرا ہے، اور ویسے بھی ہم مجرا دکھاتے ہیں، لوگوں کا من بہلاتے ہیں۔ آپ ابھی بھی یہ سب کرتے ہیں؟ اس کے کہنے پر کلثوم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، خبردار جو اب یہ کہا، نہ تو ہم کبھی یہ سب کرتے تھے نہ ہم نے کبھی کیا، ہم تو صرف نام کی طوائف ہیں۔ جو بھرے بازار سب کے سامنے بیچا جا رہا تھا، خیر وہ پرانی بات ہے، اور اب جو نئی بات ہے وہ ہم اور ہمارے صاحب، انہوں نے ہمیں منع کیا ہے ناچنے گانے کو، پر کہتے ہیں نا، عادت عادت ہوتی ہے۔ ابھی عید میں ہی دیکھ لو، ایسے ناچے تھے، سب نے ہمیں بہت ڈانٹا تھا، لیکن پیار سے ہم نے وہ بھی کھا لی۔ لیکن جو بھی کہو، کہاں ہم لاہور کے قدموں میں تھے، اور آج آدھا لاہور ہمارے قدموں میں ہے۔ مطلب یہی، جہاں بھرے بازار لڑکیوں کو نچا کر انہیں بیچا جاتا تھا، اب وہ سب نہیں ہوتا، ہمارا حکم چلتا ہے۔ اس کی بات پر جان نے کہا، آپ ابھی بھی مطلب؟ دیکھو بھابھی جان، آپ تو زیادہ ہی سوچ رہی ہیں۔ ہم نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں ہونے دی۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مانتے نہیں، لیکن ان کے لیے ہمارے بادشاہ صاحب اور ہمارے صاحب ہیں، ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ یہ پوچھیں۔ نثار صاحب نے آپ میں ایسا کیا دیکھا؟ مطلب انہوں نے آپ سے نکاح کیوں کیا؟ اس کی بات پر جان سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا، انہوں نے صرف ان سے دشمنی کری تھی، اور وہ اس نکاح کو نہیں مانتے۔ جیسا وہ چاہے وہ کریں، اور ہمیں کیا، ہمیں اپنے خدا سے محبت ہے، بس وہی کافی ہے۔ اس کی بات پر کلثوم نے کہا، واہ، کیا بات ہے، کیا بات کی ہے تم نے، کافی معصوم ہو تم تو۔ پتہ نہیں بادشاہ صاحب کا غصہ تم جھیل پاؤ گی یا نہیں۔ بہت غصہ رہتا ہے ان پر، غصے کی آگ ایسی جلتی ہے کہ پوچھو مت۔ آپ فکر مت کرو، ٹھنڈی ہو جائے گی، جب ٹھنڈی ہوگی تو یہ پھول سے کم نہیں ہوگی۔ تم اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ جس آگ میں ابراہیم کو پھینکا جا رہا تھا وہ بہت جل رہی تھی، پر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اور جب انہیں پھینک دیا گیا تو وہ آگ پھول بن گئی۔ ہم بھی یہی کریں گے اگر ہمارا رب ہم پر مہربان ہے۔ کلثوم اس کی بات سن کر کافی خوش تھی کہ وہ ہار نہیں مان رہی تھی، لیکن اسے ایک ڈر تھا، اس دشمنی کے بیچ اسے کچھ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ جانتی کہ وہ کتنی معصوم ہے، جتنی معصوم ہے اس نے آج تک ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ اسے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کہا، خدا تمہاری ساری مراد پوری کرے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ جان ابھی بھی اس پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جان اس وقت کسی کھنڈر جیسے کمرے میں رہ رہی تھی، نہ تو وہاں پر روشنی تھی نہ ہی وہاں پر کوئی ہوا، پر ایک کھڑکی تھی جس سے پورے کمرے کو روشنی سے بھر دیا تھا۔ رات کو وہ پورے کمرہ اندھیرا ہو گیا تھا، اس لیے وہاں پر رکھی کوئی موم بتی جلا دیا کرتی تھی۔
نثار اور قاسم اس وقت کراچی کی کسی سڑک کے کنارے کھڑے تھے۔ وہاں کا ماحول کچھ اور تھا۔ ایک آدمی جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، آنکھ میں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ نثار بس گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ بس آدمی کو دیکھے جا رہا تھا۔ قاسم جو اس وقت چھری کی دھار تیز کر رہا تھا، اس نے چھری لے کر اپنی انگلیوں پر چلائی اور اس نے مسکرا کر نثار کو دیکھا اور کہا، بہت تیز چھری ہے، چلا دو اس کی گردن پر۔ ایک بار میں ہی گردن الگ ہو جائے گی۔ ادھر سے وہ آدمی جو گھٹنوں پر بیٹھا تھا وہ ڈر گیا تھا، اس کے ماتھے سے پسینہ نکل رہا تھا۔ نثار نے اشارہ کیا تو قاسم نے اس کی گردن پر چھری رکھ دی۔ اس نے اس کے کان میں کہا، میں 3 تک گنوں گا اور 3 تک گنتے ہی یہ چھری تمہاری گردن پر چل جائے گی۔ قاسم نے گننا شروع کیا، 1 2 وہ 3 کہتا اس سے پہلے ہی آدمی نے اسے رک کر کہا، بادشاہ صاحب میں سب بتانے کو تیار ہوں، آپ مجھے بخش دیں۔ نثار نے ہاتھ سے روک دیا اور اس کے پاس آ کر اس کے چہرے پکڑ کر اسے کہا، اگر اب تم نے اپنا منہ نہیں کھولا تو تم جانتے ہو نا کیا ہوگا، جلدی بولو، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس آدمی نے ساری باتیں بتا دیں۔ وہ کھڑا ہوا اسے دیکھتے ہوئے کہا، فائدہ نہیں ہے اس کا، کہیں یہ وہاں جا کر منہ نہ کھول دے، اس سے اچھا ہوگا اسے مار دو۔ قاسم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا،